بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ایک کھانے پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے، لہٰذا آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمارے لیے وہ چیزیں نکالے جو زمین اگاتی ہے، جیسے ساگ اور ککڑی اور گندم اور مسور کی دال اور پیاز. فرمایا کیا تم بہتر چیز کے بدلے میں گھٹیا چیزیں مانگتے ہو؟ اچھا پھر ملک مصر یا کسی شہر میں قیام کرو، وہاں تمہیں وہ سب کچھ ملے گا جو تم نے مانگا ہے. اور ان پر ذلت اور غربت مسلط کر دی گئی اور وہ خدا کے غضب کے مستحق ہو گئے. یہ ذلت اور غربت اس وجہ سے تھی کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور انبیاء کو ناحق شہید کرتے تھے، اور یہ اس وجہ سے تھی کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ مسلسل سرکشی کر رہے تھے. یہ اس کا ترجمہ. لن نصبر علی طعام، انہوں نے کہا کہ ہم ایک کھانے پر ہرگز صبر نہیں کریں گے. کل آپ نے سنا اللہ نے ان کے لیے پانی کا بندوبست کیسے کر دیا. ان کے لیے من و سلوہ آسمان سے اترتا تھا بغیر محنت کے. اب انہوں نے کیا مانگا؟ یہاں سے مفسرین فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں کی طبیعت میں کم ہمتی، نالائکی اور نیچ پن ہوتا ہے. آپ انہیں پکڑ کر بھی اگر اوپر کرنا چاہیں تو وہ ہمیشہ، کیونکہ ان کی طبیعت ہی ایسی بن گئی نالائکی والی، تو وہ ہمیشہ یہ کرتے ہیں کہ ہمیشہ نیچے رہنے کو ترجیح دیتے ہیں اور کم تر رہنے کو اپنے آپ کو ترجیح دیتے ہیں. ایسے لوگ عموماً زندگی کی لذتوں سے اور نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے، یہی یہاں سے پتہ چلتا ہے. اور بلند ہمت لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ بہتر سے بہتر کے طالب اور خالق اور مخلوق کے ہاں ایسے لوگ پسندیدہ ہوتے ہیں. بنی اسرائیل پر نعمتوں کے جو ذکر ان کو اللہ نے نعمتیں دی، اب یہاں سے جو آیت شروع ہوئی ہے وہ یہاں سے بنی اسرائیل کی وہ کم ہمتی، وہ نالائکی اور وہ نافرمانی کے اب واقعات شروع ہوں گے کہ انہوں نے بار بار کیا کیا، ایسی نالائکیاں اور نافرمانیاں کی کہ اب ان کے ساتھ کیا ہوگا. اس میں سے پہلا واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ ہم ایک ہی قسم کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، آپ دعا کیجئے کہ ہمیں زمین کی ترکاریاں، دالیں وغیرہ ملیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس قوم سے کہا، انہیں اتنا سمجھایا کہ تمہیں اتنا اچھا کھانا من و سلوہ بغیر تمہاری محنت کے اللہ تعالیٰ تمہیں روزانہ دے رہا ہے، تم اس کی جگہ یعنی ادنا قسم کی چیزیں تم مانگتے ہو. تو آپ نے فرمایا، بار بار ان کو سمجھایا، وہ نہ مانے تو پھر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں پھر ان کے لیے دعا کر دی. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ اے بنی اسرائیل اگر تمہارا یہی مطالبہ ہے تو پھر جاؤ مصر میں، تمہیں وہ چیزیں مل جائیں گی کہ جو تم مانگ رہے ہو، تمہیں وہاں سے وہ تمہاری مراد پوری ہو جائے گی. یہاں سے کوئی اگر کسی کے ذہن میں یہ خیال آ جائے کہ جو بنی اسرائیل نے چیزیں مانگی تھیں کہیں یہ گناہ تو نہ تھا، تو یہاں سے مفسرین فرماتے ہیں کہ ان کا یہ جو مطالبہ تھا یہ گناہ نہیں تھا. من و سلوہ جیسی بے نعمت اور جیسی نعمت بے محنت انہیں مل رہی تھی، اس کو چھوڑ کر یہ ادنا چیزیں مانگنا، مفسرین کہتے ہیں کہ یہ ان کی پس خیالی تھی. اور ہمیشہ ان لوگوں کا میلان بتایا جا رہا ہے، قرآن بتا رہا ہے کہ ان کی طبیعت میں پھر یہ کم ہمتی بڑھتی چلی جا رہی تھی. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام ایسے جلیل القدر اور بلند ہمت انبیاء کے بعد اگر انہوں نے ان سے یہ نہ سیکھا تو اس سے ہمیں یہ سبق ملا اس آیت سے کہ جب تمہاری نسبت
تمہارے دل میں ہمیشہ جو سوچ اور جو تمہارے خیالات آئیں وہ بھی بڑے ہونے چاہیے، کیونکہ ہماری نسبت اب کس سے ہے؟ ہماری نسبت ہمارے آقا سے ہے۔ تو کیونکہ حضور کو اللہ نے کتنا بڑا مقام دیا ہے، تو حضور کی امت کو بھی اس بات میں یہ پیغام ملا کہ ہمیشہ جب بھی نسبت بڑوں سے ہو تو انسان کو بڑی بات سوچنی چاہیے، نہ کہ وہ نیچے سوچے۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، قرآن کہتا ہے کہ ان پر ذلت اور غربت مسلط کر دی گئی، ان کی گھٹیا حرکتوں کی وجہ سے ان سے وہ نعمت بھی گئی اور ان پر اللہ نے ذلت کو مسلط کر دیا کہ جب جہاں اللہ کی جو نافرمانیاں کرتے ہیں اور سرکشی کرتے ہیں، نعمت کی ناقدری کرتے ہیں، تو پھر ان پر یہی غضب ہوا کہ ان پر ذلت اور غربت مسلط کر دی گئی۔ اور یہ بات ہمیں بھی سکھائی گئی کہ ہم بھی اپنے آپ اپنے گریبان میں جا کے، اور ہمیں بھی اگر اللہ رب العالمین نے جو نعمتیں دی ہیں اگر ہم آج جتنی ناقدری کریں گے، ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے اوپر بھی ایسی ذلتیں آ رہی ہیں کہ ہم جب اللہ کی نعمت کی قدر نہیں کرتے تو ہم سے بھی وہ نعمتیں آہستہ آہستہ چھینتی چلی جا رہی ہیں۔ تو ہم بھی اگر نہ سدھرے تو پھر ایسا ہی ہوگا اور ہمارے اوپر بھی غربت ہوگی۔ اسی طرح مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت انہوں نے ان پر ذلت اور غربت جو ہوئی تھی، ایک تو ان کے یہ جرم تھے اور اس کے علاوہ بھی ان کے یہ جرم تھے جو اس آیت میں پتہ چلا، جو قرآن بتاتا ہے کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کی بار بار نافرمانی کی، یعنی جو اللہ کی آیتیں اس کے ساتھ کفر کرتے تھے، اس کی نافرمانی کرتے تھے۔ اور اس سے بھی بڑا جرم جو انہوں نے کیا تھا وہ 3 نبیوں کو انہوں نے شہید کیا تھا، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت شعیہ علیہ السلام، ان کو انہوں نے شہید کر دیا تھا اور ناحق قتل کیا تھا انہوں نے۔ قرآن کہتا ہے ان کی وجہ بھی انہیں خود بھی نہیں بتا سکتے کہ انہوں نے ان نبیوں کو کیوں شہید کیا۔ ان کے یہ جرم بھی تھے اور اتنے قبیح جرم تھے کہ جس کی وجہ سے ان پر اللہ کی لعنت ہوئی اور ان پر ہمیشہ کے لیے ذلت اور غربت مسلط کر دی گئی اور یہ اللہ کے غضب کے مستحق ہوئے۔ اس کے بعد مفسرین فرماتے ہیں کہ ان ساری اس واقعات کو، ان ساری باتوں کو آپ نے سنا، اب اس کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم مسلمانوں کو اپنے افعال کا جائزہ لینا چاہیے کہ جب ہم اپنے ماضی کو دیکھتے ہیں اور اپنے حال کو دیکھتے ہیں، جب ماضی کو دیکھتے ہیں کہ جب تک حضور کے سچے غلام بنے رہے اور حضور جو شریعت لائے اس پر عمل کرنے والے بنے رہے، حضور کے احکامات کی پیروی کرتے رہے اور اسی کو سب سے اہم مقصد لوگوں نے بنایا مسلمانوں نے، تو وہ دنیا والے جانتے ہیں کہ ان کے راستے میں آنے والی ہر راہ اور ہر رکاوٹ جو بھی آئی تو مسلمانوں نے انہیں پیچھے چھوڑ دیا اور ان کے نام کا ڈنکا بجتا رہا۔ آج ہم جو ذلت میں جا رہے ہیں، آج ہم جو پستی میں جا رہے ہیں اور ہماری جو ذلت و خواری ہو رہی ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے بھی اللہ کے حکام کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سے اپنا رشتہ کمزور سے کمزور تر کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری ذلت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ آج مسلمانوں سے وہ ڈنکا مسلمانوں کا نام کا نہیں، یہی قرآن کی آیت ہمیں بھی پیغام دے رہی ہے کہ ہم بھی اس سے عبرت اور نصیحت حاصل کریں۔ آگے کی آیت مبارکہ، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون، کہ بے شک ایمان والوں نیز یہودیوں اور عیسائیوں اور ستاروں کی پوجا کرنے والوں میں سے جو بھی سچے دل سے اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئیں اور نیک کام کریں تو ان کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا اور تمہارے سروں پر طور پہاڑ کو معلق کر دیا اور کہا کہ مضبوطی سے تھامو اس کتاب کو جو ہم نے تمہیں عطا کی ہے اور جو کچھ اس میں بیان کیا گیا ہے، اسے یاد کرو اس امید پر کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اس آیت میں قرآن نے جو کہا کہ ہم نے تم سے عہد لیا، اس آیت میں یہودیوں سے فرمایا جا رہا ہے کہ وہ وقت یاد کرو کہ جب تم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عہد لیا، کہ کس بات کا عہد لیا؟ کہ انہوں نے کہا تھا
کہ جب انہیں کہا گیا تھا، پہلے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے کہ ہمیں کتاب دے کوئی آسمانی کہ ہم اسے مانیں گے، تو وہی عہد یاد دلایا جا رہا ہے کہ جب تم نے ہم سے عہد کیا تھا کہ جب ہم تمہیں کتاب دیں گے اور ہم نے تمہیں توریت دی اور تم نے کہا تھا ہم مانیں گے، اور جو اس میں تو حکم دے گا مالک ہم اس پر عمل کریں گے، لیکن پھر جب اس کے احکام کو سمجھ بوجھ کر جب وہ نازل ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ ہم نہیں مانتے، انہوں نے اللہ کی کتاب کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کیسی قوم ہے یہ، کہ جب انہوں نے خود اللہ سے دعائیں، موسیٰ علیہ السلام سے دعائیں کر کے کہ آسمانی کوئی کتاب نازل ہو اور اس میں جو حکم احکام ہوں گے ہم اس پر عمل کریں گے، اب وہ کتاب آ گئی، وہ 40 دن کا آپ نے سنا تھا کہ وہ توریت لے کر آئے، اب جب وہ آ گئی تو اب انہوں نے کہا ہم نہیں مان کے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ یہ ایسی آسمانی کتاب کی تم نے درخواست کی تھی کہ جس میں قوانین شریعت ہو اور آئین عبادت مفصل بیان ہو، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بار بار کہا گیا تھا کہ یہ ہمیں مل جائے، تو آپ نے اسے بار بار سمجھایا کہ یہ اللہ کی کتاب آ گئی ہے، اسے قبول کر لو اور اس پر عمل کرنے کا عہد تم سے لیا گیا تھا۔ جب وہ کتاب انہیں مل گئی تو انہوں نے انکار کر دیا اور عہد نہ پورا کیا۔ اب انہیں سزا کیا ملی؟ بار بار انہیں سزائیں ملتی تھی، اب وہ کتاب کیا ہوا کہ اب ان کی سزا کیا ہوئی؟ ان کی سزا قرآن کہتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ طور پہاڑ کو اٹھا لو، پورا پہاڑ حضرت جبریل علیہ السلام نے اٹھا لیا اور اس قوم کے اوپر لا کر رکھ دیا کہ اب یہ اللہ کی کتاب جس کا تم نے وعدہ کیا تھا کہ اسے ہم مانیں گے اور اس پر عمل کریں گے، تو اس وقت انہیں یہی قرآن کہتا ہے ان کے اوپر معلق کر دیا، جیسے یہ لٹکے ہوئے ہوتے ہیں نا، ایسے لٹکا دیا گیا پہاڑ کو پورا ایسے کر کے۔ اب کہا مانتے ہو یا نہیں مانتے، ورنہ یہ پہاڑ تمہارے اوپر آئے گا اور پوری قوم کے سر کو تم لوگوں کو کچل کے رکھ دے گا۔ اس صورت میں قرآن کہتا ہے انہوں نے جب اپنی موت کو دیکھا اور مجبوراً پھر انہوں نے قبول کر لیا اس وقت، اور اللہ کی اس سے قوی دلیل پتہ چلتی ہے کہ اللہ رب العالمین کی یہ قدرت ہے کہ اگر وہ چاہے تو پھر اس طرح بھی قبول کروا لے کہ جس سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے کہ بے شک حضرت موسیٰ علیہ السلام جو توریت لے کر آئے تھے، یہ جو پہاڑ کو ان کے اوپر معلق کر کے دکھایا گیا، اس میں اللہ کی قدرت بھی ہے اور نبی کا بھی پتہ چلا مقام کہ اگر وہ پھر سمجھاتے ہیں اور نبیوں کی بات پر عمل نہ کیا جائے تو پھر اس طرح بھی ہوتا ہے۔ پھر اس قوم کو بتایا گیا، پھر انہوں نے پھر کیا کیا، پھر انہوں نے یہاں پر ایک مسئلہ میں بتا دوں، ہم جو ہماری شریعت میں ہے کہ کسی کو دین قبول کرنے کے لیے جبر نہیں کیا جا سکتا کہ آپ اسلام کو مانیں، کسی کافر کو دعوت دی جائے گی لیکن اس پر جبراً مسلط نہیں کیا جائے گا کہ آپ مسلمان ہو جائیں، آپ اسلام قبول کر لیں، لیکن جب دین قبول کر لیا جائے تو پھر اس کے احکام پر عمل کرنے کے لیے مجبور کیا جائے گا۔ اگر کسی کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تو اس کو ایک مثال کے سمجھیے کہ کوئی ملک ہو، کسی بھی ملک میں کوئی جانا چاہتا ہے تو اس ملک کا جو بادشاہ ہے یا وزیر اعظم صدر ہے وہ اسے مجبور نہیں کرتا تھا کہ آپ ہمارے ملک میں آئیں، لیکن جب وہ اس ملک میں چلا گیا تو اب اس ملک کے قانون کو فالو کرنا اس کے لیے لازمی ہو گیا کہ اگر جب تک نہیں گیا تھا، جب تک اس کو فالو کرنا ضروری نہیں تھا، اب لیکن وہ کسی ملک میں چلا گیا تو اب اس کو فالو کرنا ضروری ہے، اس کے قانون کو ماننا۔ جیسے لوگ چاہتے ہیں تو کس طرح کوئی باہر ملک جاتا ہے تو روڈوں پہ تھوکے گا بھی نہیں، اگر ٹریفک کے جو قوانین ہیں باہر ممالک جو جاتے ہیں لوگ سفر کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جب سگنل توڑیں گے تو گھر پر ہی چالان آ جائے گا کہ آپ نے فلاں مقام پر سگنل توڑا، لیکن یہ تو ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اپنے قانون کا عمل نہیں کرتے۔ تو یہی بات قرآن نے بتائی کہ اگر دین قبول کر لیا، یہ قوم نے اللہ اور اللہ کے رسول کو مان لیا تھا، توریت کو مان لیا، اب اس کے احکام کو ماننے کے سے انکار کر دیا، اس لیے کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ توریت منوانے کے لیے ان کے اوپر یہ پہاڑ جو ان کے اوپر معلق کیا گیا، انہوں نے وعدہ کیا تھا اللہ سے، اس لیے یہ کہا گیا۔ اسی طرح آگے قرآن کہتا ہے ثم تولیتم من بعد ذلک فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، اس کے بعد پھر تم نے روگردانی اختیار کی، اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم نقصان اٹھانے والوں میں ہو جاتے۔ یہاں سے مفسرین فرماتے ہیں یہ جو اللہ کا فضل اور اس کی رحمت سے کیا مراد ہے، یہ انہیں توفیق توبہ کی دوبارہ ملی یا ان کو عذاب جو آنے والا تھا اللہ نے اس کو مؤخر کر دیا اور
بنی اسرائیل کو مزید مہلت مل گئی۔ ایک قول اور مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ جو فضل الہی اور رحمت جو قرآن نے کہا، اس سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک مراد ہے۔ اگر تم میں خاتم النبیین سید المرسلین کے وجود کی دولت نہ ملتی تو پھر تمہیں کبھی ہدایت بھی نہ ملتی، اور پھر تمہارا انجام جو ہوتا وہ تم برباد ہو جاتے۔ تو یہودی جو بچے یہ حضور کے صدقے میں بچے۔ یہ قرآن کی اس آیت کی مفسرین نے ایک ہی آیت کی آگے کی وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اور یقیناً تمہیں معلوم ہے کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے کہا دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ، کہ ہم نے انہیں کہا کہ دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ یہاں سے کیا مراد ہے؟ یہ بس یہ آیت مکمل کر کے اپنی گفتگو کو وقت ہمارا ہو گیا، اس کی میں آپ کو شان نزول بتا دوں۔ اس آیت کا یہ شان نزول ہے کہ شہر ایلا، اس میں بنی اسرائیل یہ آباد تھے، انہیں اب اللہ کا حکم آیا کیونکہ انہوں نے خود کہا تھا ہمیں عبادت کا پورا آئین دے دیا جائے۔ ان کے لیے ہفتے میں ایک دن مقرر کیا گیا۔ ہمارے لیے کتنی آسانی ہے، اس میں دیکھیے گا ہمیں 5 وقت کی نماز ہم کتنی آسانی سے 1-1.25 گھنٹہ بنتا ہے پورے 24 گھنٹے میں۔ ان کے لیے یہ تھا کہ ہفتے والے دن ان کے لیے خاص اللہ نے کر دیا تھا کہ ہفتے والے دن تم نے عبادت کے لیے اس روز تم نہ کاروبار کر سکتے ہو نہ تم شکار کر سکتے ہو۔ ہمارے لیے ایسی کوئی پابندی نہیں، یہ حضور کا صدقہ ہے۔ لیکن نماز کے لیے جب اذان ہو جائے تم مسجدوں میں پہنچ جاؤ، پھر تم کاروبار کرو، تم اپنے گھر والوں کو ٹائم دو۔ لیکن ان کے لیے یہ کہا تھا کہ ہفتے والے دن نہ تم شکار کر سکتے ہو نہ کوئی دنیا کا کوئی بھی کام کر سکتے ہو، اور اس دن خالصتاً تم اللہ کی بارگاہ میں آؤ گے اور تم عبادت کرو گے۔ اور انہیں یہ کہا گیا تھا کہ ہفتے کے دن تم نے شکار نہیں کرنا، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ وہ اب مچھلیاں پکڑتے تھے، اس کا کاروبار اب انہیں منع کیا گیا تھا۔ یہ ان کی پھر آزمائش آئی۔ اب ان کو یہ دیکھیے کہ یہ کس طرح اللہ کی پھر نافرمانی کریں گے۔ اب یہ کیا انہوں نے چال چلی، انہوں نے ہیلا نکالا۔ ہیلا یہ نکالا کہ وہ جمعے کے دن شام کے وقت دریا کے کنارے بہت بڑے بڑے گھڑے وہ اس کو کھودتے اور ہفتے کے دن ان گھڑوں تک نالیاں بناتے اور وہاں پر اس کے نالیوں کے وہ جو روکنے کا جو دروازہ وہ لگا دیتے، اور ہفتے جمعے کی شام کو وہ ہفتے کی صبح کو اس کو ہٹا دیتے۔ اور ان نالیوں کا جو تھا مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ نالیاں جو پانی سمندر سے ان نالیوں میں اور اس سے گھڑے میں آ جاتا تھا تو اس کے ساتھ ہفتے والے دن مچھلیاں بھی، یہ بھی اللہ کی آزمائش کے اس دن بہت زیادہ آتی تھی۔ اب انہوں نے جمعے کے دن جو ہیلا اپنی طرف سے نکالا ہم تو کوئی شکار نہیں کریں گے، اور وہ نالیوں کے ساتھ وہ ساری مچھلیاں اس میں آ جاتی اور یہ اتوار والے دن جا کر وہ ساری مچھلیاں اپنے اس میں استعمال میں لاتے، اور اس طرح اتوار کے دن اسے نکالتے اور اپنے دل کو یہ تسلی دیتے کہ ہم نے تو جو حکم اللہ نے دیا تھا، ہم نے تو کوئی ہفتے کے دن کوئی شکار نہیں کیا، کوئی مچھلی نہیں پکڑی، تو اس طرح اپنے دل کو تسلی دیتے۔ ان کی فوراً پکڑنی، مفسرین کہتے ہیں 40 یا 70 سال تک یہ ایسے کرتے رہے۔ 40 سال اللہ نے انہیں مہلت دیتا رہا کہ یہ 40 سال اللہ کے ساتھ نافرمانی کرتے رہے جس کام سے اللہ نے منع کر دیا۔ 40 یا 70 سال مفسرین کہتے ہیں یہ ان کا عمل رہا۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام کی نبوت کا زمانہ آیا، آپ نے اس قوم کو پھر سمجھایا۔ موسیٰ علیہ السلام اب اس دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن داؤد علیہ السلام کے زمانے تک یہ 70 سال ان کا یہ عمل رہا۔ آپ نے انہیں کہا یہ اللہ کی بہت بڑی نافرمانی ہے، تم نہ کرو، ہفتے کے دن شکار نہ کرو، یہ جو تم نے ہیلا نکال کر اپنے دل کو تسلی دے رہے ہو یہ غلط کام ہے، وہ باز نہ آئے۔ اب اللہ نے انہیں کیا سزا دی؟ قرآن کہتا ہے ان پر اللہ نے لعنت فرمائی اور فرمایا کونوا قردۃ خاسئین، کہ تم بندروں کی شکل والے ہو جاؤ۔ کہ مفسرین فرماتے ہیں کہ ان میں سے جو نوجوان تھے وہ بندر کی شکل میں ہو گئے، اور جو بوڑھے تھے وہ سارے خنزیر کی شکل میں، سور کی شکل میں بن گئے، اور ان کی عقل، ان کے حواس باقی رہے مگر ان کی زبانیں بند ہو گئی اور ان کے بدنوں سے بدبو نکلنے لگی، اور اپنے اس حال پر یہ روتے تھے کہ یہ ہم نے بہت غلط کیا۔ 70 سال 40 سال نہیں مانے، ابھی 3 دن ان پر یہ عذاب آیا ہے، یہ رونا شروع ہو گئے، اب یہ معافیاں مانگنا شروع ہو گئے اللہ کی بارگاہ میں کہ جب ان کی بندر کی شکل بن گئی اور خنزیر کی شکل بن گئی، اب
یہ 3 دن تک روتے رہے اور یہاں تک مفسرین فرماتے ہیں کہ 70,000 کے قریب یہ مر گئے. یہ بندر کی شکل اور خنزیر کی شکل والے یہ مرے اور ان کی نسل باقی نہیں رہی کہ جنہوں نے یہ ہیلہ نکالا تھا. یہاں سے اگر یہ ہمارے لیے کیا پیغام ہے اس آیت میں، تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اگر موسوی شریعت میں اس قسم کے ہیلے اللہ کو برداشت نہیں تھے، اور تو پھر ہم خود فیصلہ کریں کہ ہم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں کے بعد اب کیونکہ کوئی آسمانی کتاب قیامت تک آئے گی نہیں اور کوئی اصلاح کا قانون اب اللہ کی طرف سے آئے گا نہیں، کیونکہ یہ قرآن حکیم ہی ہمارے لیے قیامت تک باقی رہنے والا اللہ کا معجزہ ہے. تو اگر پھر سوچ لیں ہم بھی کہ ہم میں سے بھی اگر کوئی اللہ کی حکمت اور غیرت کو چیلنج کرے گا تو پھر اس کی حکمت اور غیرت جو ہے کسی قسم کی تحریف کو، کسی قسم کی کوئی ہیلہ بازی کو وہ برداشت نہیں کرے گی. اور اس واقعے میں یہی بتایا گیا کہ تم عبرت لے لو. قرآن کوئی داستان نہیں سناتا، یہ یاد رکھیے گا. جو میں آپ کو واقعات یہ جو مفسرین نے ہمیں بتایا اس کا شان نزول، یہ کوئی داستان نہیں ہے. کوئی یہ نہ سنے کہ ہم نے ایک داستان سنی اور گھر چلے گئے، بلکہ یہ قرآن ہمیں اس سے یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں اور اس سے عبرت لیں اور نصیحت حاصل کریں، اپنا بھی جائزہ لیں کہ ہم تو کوئی ایسا غلط کام نہیں کر رہے کہ ہم پر بھی اللہ کا عذاب آئے. اللہ رب العالمین اس قرآن حکیم کی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس کا نور عطا فرمائے. الحمدللہ.